محترم دوستو، حضرت امام بری رحمۃ اللہ علیہ اپنے عہد کے عظیم اور مشہور اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ آپ کا اصل نام شاہ عبد اللطیف ہے۔ والد ماجد کا اسم گرامی سید سخی محمود تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب 27 واسطوں کے بعد حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کا تعلق سلسلہ قادریہ سے تھا۔ آپ کی زندگی میں زہد اور جذب بہت نمایاں ہے۔ آپ کے والدین موضع کرسال تحصیل چکوال ضلع جہلم میں رہائش پذیر تھے اور آپ اسی گاؤں میں 1026 ہجری میں پیدا ہوئے۔ یہ بادشاہ جہانگیر کا عہد حکومت تھا۔ حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن عام بچوں سے قطعاً مختلف تھا۔ بچپن ہی سے آپ کا رجحان زہد و تقویٰ، ترک دنیا اور مذہب کی طرف میل تھا۔ وہ گاؤں کے دیگر بچوں سے مل کر نہیں کھیلتے بلکہ اپنے مویشیوں کو لے کر گاؤں سے دور نکل جاتے تھے اور علیحدگی میں بیٹھ کر عبادت الہی میں مشغول ہو جاتے۔ مویشی ادھر ادھر چرتے رہتے اور شام کو انہیں جمع کر کے گھر واپس لے آتے۔ اپنے والد سے مذہبی تعلیم حاصل کرتے اور کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے اور نہ کسی کو گالی دیتے تھے۔ آپ کے اس رجحان اور مالک حقیقی سے عشق صادق کا نتیجہ یہ ہوا کہ چھوٹی سی عمر میں اللہ کے محبوب بن گئے اور آپ کی زبان میں تاثیر پیدا ہو گئی کہ جو بات منہ سے نکالتے وہ فوراً پوری ہو جاتی۔ حضرت سید عبد اللطیف عرف بری امام رحمۃ اللہ علیہ بالکل بچے ہی تھے کہ آپ کے والد اپنے آبائی گاؤں موضع کرسال سے نقل مکانی کر کے موضع باغ کلاں یعنی آب پارہ اسلام آباد کے مقام پر آ کر رہائش پذیر ہوئے اور حسب معمول مویشی چرانے کا کام شروع کر دیا۔ بچپن میں حضرت بری امام بھی مویشی چرایا کرتے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ آپ تقریباً 100 بھینسوں کا گلا لے کر پہاڑ کے دامن میں چرانے گئے اور حسب معمول انہیں چھوڑ دیا اور یاد الہی میں مشغول ہو گئے اور عبادت میں اس قدر محو ہو گئے کہ بھینسیں قریبی کھیت میں جا گھسیں اور وہاں فصل تباہ کر دی، لیکن آپ کو اس کی بالکل خبر نہیں ہوئی۔ کھیت کا مالک یہ کیفیت دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے نقصان پر بہت جھنجھلایا اور فوراً گاؤں پہنچ کر آپ کے والد حضرت شاہ محمود سے شکایت کی۔ حضرت شاہ محمود اٹھے اور شاہ لطیف کو ان کی غفلت پر سرزنش کرنے کے لیے دامن کوہ میں جا پہنچے۔ چاروں طرف نگاہ دوڑائی اور دیکھا کہ شاہ لطیف شیشم کے ایک درخت کے نیچے میوے خواب ہیں۔ شاہ محمود نے آپ کو ایک ضرب لگائی اور آپ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ ابا جان، میں جنت الفردوس کی سیر کر رہا تھا، آپ نے کیوں مجھے واپس بلا لیا؟ آپ کے والد نے فرمایا کہ اے جاں پدر، تمہاری غفلت سے اس کاشتکار کی فصلیں بھینسیں کھا گئی ہیں اور اس نے تمہاری شکایت کی ہے۔ شاہ عبد اللطیف نے جواب دیا کہ ابا جان، اس کے کھیت میں کوئی نقصان نہیں ہوا ہے، آپ خود جا کر وہاں معائنہ کر لیں۔ اس پر شاہ محمود اور شاہ لطیف کاشتکار کو لے کر کھیت میں جا پہنچے۔ شاہ محمود اور کاشتکار یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کے کھیت میں پوری فصل صحیح سلامت کھڑی ہے اور اس میں ایک پتے کا بھی نقصان نہیں ہوا۔ اس پر حضرت شاہ محمود نے کسان سے کہا کہ اے کسان، تمہاری فصل تو بالکل ٹھیک ہے، پھر تم نے غلط الزام کیوں لگایا؟ کسان اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا۔ حضرت شاہ عبد اللطیف کو ذیلی علم حاصل کرنے کے لیے غور گشتی ضلع کیمل پور میں بھیجا گیا، جو اس زمانے میں دین کا مرکز تھا۔ وہاں آپ نے قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ، منطق اور ریاضی پڑھی۔ اس کے علاوہ علم طب بھی آپ نے وہاں حاصل کیا۔ ذیلی علوم حاصل کرنے کے بعد آپ کشمیر، بدخشاں، مشہد، نجف اشرف، کربلا معلیٰ، بغداد، بخارا اور دمشق کی سیر و سیاحت کرتے رہے۔ پھر وہاں سے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ تقریباً 25 برس کی عمر میں واپس آپ اپنے گھر تشریف لے آئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حیات المیر کے ہاتھ پر بیعت کی، جن کے سلسلہ طریقت کا تعلق حضرت پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے تھا۔ اس طرح آپ نے سلسلہ قادریہ میں رہ کر فیض حاصل کیا۔ حضرت شاہ عبد اللطیف نے حالت جذب سے پہلے چورپور میں قیام کیا، جو بعد میں نورپور شاہاں کے نام سے مشہور ہوا، اور وہاں آپ نے رشد و ہدایت کا سلسلہ احسن طریقے سے شروع کیا۔ دین مبین کو منظم انداز میں جاری کرنے کے لیے درس گاہیں قائم کیں۔ آپ خود درس قرآن مجید بھی دیتے تھے اور واعظ بھی کرتے تھے۔ آپ کی روحانیت اور علمیت کی شہرت سن کر دور دور سے لوگ آپ کے درس میں شرکت کے لیے آیا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی درسگاہ میں طلباء کے لیے لنگر کا انتظام بھی کر رکھا تھا، جس کا سارا خرچ اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں سے پورا کرتا۔ آپ ایک عالم باعمل تھے۔ حقیقت و طریقت آپ پر روز روشن کی طرح عیاں تھی۔ بری سرکار نے دینی علوم کی ترویج اور اپنے افکار کو پھیلانے کے لیے 3 اداروں کا قیام بہت ضروری سمجھا۔ مدرسہ کو آپ نے اولیت دی،
جہاں عربی علوم شریعت کی تعلیم کے علاوہ درس نظامی کی تعلیم کو بھی فروغ ملا۔ صوفیہ کرام کے لیے تصوف کی تعلیم و تربیت کے لیے خانگاہوں کے قیام کا اہتمام بھی کیا گیا۔ عوام الناس کے لیے واعظ و ہدایت کا انتظام آپ نے مسجد میں ہی کیا۔ حضرت بری سرکار نے اپنے ان اداروں سے دین حق کی تبلیغ پورے زور و شور سے شروع کی۔ یہی نہیں کہ آپ نے ایک جگہ بیٹھ کر تبلیغ کا کام کیا، بلکہ علاقہ بھر میں اسلام کی روشنی کو پھیلایا۔ آپ دین کی تبلیغ کے لیے دھیر کوٹ تشریف لے گئے، وہاں اسلام کی تبلیغ کی اور لوگوں کو خدا کی وحدانیت کا درس دیا، جس سے سینکڑوں لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ دھیر کوٹ میں ایک قوم ستی آباد تھی، اس کو اسلام کی ہدایات اور پند و نصاح سے مشرف با اسلام کیا۔ ایک قوم تیوڑ آپ کے خلاف ہو گئی، اس قوم کا سردار کئی ہزار افراد کو لے کر آپ کے خلاف جنگ کے لیے نکل آیا۔ آپ نے اس کو سمجھایا اور جنگ سے باز رہنے کی تلقین کی، مگر اس نے آپ کی تمام باتوں کو مسترد کر دیا۔ لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی خاندان کا ایک سرکردہ شخص اسلام لے آیا، اور اس کی تقلید کرتے ہوئے اور بھی کئی لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس طرح آپ کے پاس بھی کافی طاقت جمع ہو گئی۔ ستی قوم نے تیوڑ قوم کے ساتھ مقابلہ کیا، تیوڑوں کو شکست فاش ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید اور سنت رسول کی اہمیت و افادیت کو سمجھنے کے لیے علوم ظاہری و باطنی کا حصول بڑا ضروری ہے۔ آپ نے اپنے درس میں مومن کے عقیدہ توحید و رسالت کی اہمیت پر بہت زور دیا۔ آپ کے اقوال عالم تصوف میں وہ حیثیت رکھتے ہیں جیسے چاند ستاروں میں۔ خدا کے افعال کے علم کے بارے میں آپ کا فرمان ہے کہ اللہ ہی کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس نے ہی اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم شریعت عطا فرمایا ہے۔ علم شریعت میں کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع امت شامل ہیں۔ آپ اپنے مریدوں کو ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کی تلقین کرتے۔ حسد، غیبت اور کینہ پروری سے آپ نے ہمیشہ باز رہنے کی ہدایت کی۔ روایت ہے کہ ایک روز حضرت شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ چور پور کے جنگل میں ایک خشک اور کونا سال شیشم کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے کہ ہندو یاتریوں کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ آپ نے یاتریوں سے دریافت کیا کہ تم لوگ اتنا ساز و سامان اٹھائے ہوئے کہاں جا رہے ہو؟ ان میں سے ایک نے جواب دیا کہ پریاگ کرنے۔ آپ نے پوچھا وہاں کیا کرو گے؟ جواب ملا گنگا اور جمنا کے سنگم پر اشنان کر کے اپنے پاپ دھوئیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ گناہ نہانے سے صاف نہیں ہوتے، نیکوکاری اور عبادت الہی سے ہی گناہ صاف ہوتے ہیں۔ ہندو یاتریوں نے آپ کی باتوں کا مذاق اڑایا، اور ایک ہندو پروت بولا کہ اگر مخفی عبادت سے ہی انسان خدا کے قریب ہو سکتا ہے تو آپ کئی برسوں سے اس خشک اور پرانے شیشم کے درخت کے نیچے عبادت کر رہے ہو، مگر خدا نے آپ پر رحم نہیں فرمایا، ورنہ وہ اسی درخت کو ہرا بھرا کر کے آپ کے سر پر چھاؤں کا انتظام کر دیتا۔ ہندو پروت کی اس تقریر پر آپ رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا کہ میرے خدا کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم مسلمان اس کی ذات پر توکل رکھتے ہیں، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، اگر وہ چاہے تو اس درخت کو فوراً ہی ہرا بھرا کر دے، کیونکہ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے آیت کریمہ پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ مجیب الدعوات نے آپ کی دعا قبول کی اور شیشم کا خشک اور کونا سال درخت فوراً ہرا بھرا ہو گیا، اس کی شاخیں بڑھ گئیں۔ ہندو یاتریوں کا پورا قافلہ یہ دیکھ کر انگشت بدنداں رہ گیا، اور آپ کے دست مبارک پر ہلکا بگوش اسلام ہوا۔ اس قافلے کے کچھ لوگ اپنے گھروں کو واپس جاتے ہوئے موزہ باغاں سے گزرے، اور چور پور کے جنگل میں ایک صاحب کرامت بزرگ کی موجودگی کا بھی ذکر کیا۔ جب حضرت شاہ محمود آپ کے والد گرامی نے یہ چرچا سنا تو فوراً سمجھ گئے کہ حضرت شاہ عبداللطیف گھر کے قریب ہی کہیں چھپے ہوئے ہیں۔ آپ چند آدمیوں کو لے کر چور پور پہنچے اور آپ سے لپٹ کر خوب روئے۔ والد کی بے قراری دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ ابا جان، آپ بے قرار کیوں ہوتے ہیں؟ میں یہاں بڑے ہی مزے میں ہوں۔ آپ کے والد گرامی نے فرمایا کہ نور چشم، اب تم گھر واپس چلو، تمہاری والدہ تمہارے لیے بے قرار رہتی ہے اور اس کی صحت بالکل خراب ہو چکی ہے۔ حضرت شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، ابا جان، اب میں گھر میں نہیں رہ سکتا، میں خدا کی یاد میں اتنا مدہوش ہو چکا ہوں کہ اب مجھے اپنا ہوش بھی نہیں رہتا۔ بہرحال اماں جان کی قدم بوسی کی خاطر ضرور حاضر ہوں گا۔ آپ کے والد واپس چلے گئے، اور اس کے تقریباً ایک ہفتہ بعد حضرت شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ بھی موزہ باغاں پہنچ کر اپنی والدہ کے حضور حاضر ہوئے۔
آپ نے وہاں زیادہ دیر قیام نہیں کیا اور والدہ صاحبہ سے یہ کہہ کر واپس جانے کی اجازت طلب کر لی کہ میں نے جس جگہ نور پور پایا ہے میرا مکان و مقام اب وہی ہے۔ حضرت شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ کے ان الفاظ ہی کی بنا پر چور پور کا نام اب نور پور پڑ گیا، جو کہ بعد میں نور پور شاہ کہلایا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت کافی دور دور تک پہنچ گئی اور لوگ دور دور سے آپ کے پاس آنے لگے، خدام کی آمد کے بعد آپ نور پور کے ایک بڑے غار میں چلہ کشی کے لیے داخل ہوئے اور کئی سال تک باہر نہیں نکلے۔ آخر آپ کے مرشد سخی حیات المیر، جو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے، تشریف لائے اور غار کے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی کہ اے لطیف، اب چلہ سے باہر آؤ، آج کا دن بڑا ہی مبارک ہے۔ شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ نے غار کے اندر سے جواب دیا کہ خیر مبارک یا حضرت۔ اب آپ باہر نکلے، حضرت سخی حیات المیر سے بغل گیر ہوئے۔ آپ کے مرشد نے آپ کے علم سلوک پر مسرت کا اظہار کیا اور فرمایا کہ لطیف، اب تم ظاہری و باطنی رموز و اسرار سے معمور ہو چکے ہو، آج سے تم امام بر ہو۔ آپ کے مرشد کی اسی بات کی وجہ سے حضرت شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ کو بری امام کا لقب حاصل ہوا۔ روایت ہے کہ ایک بوڑھی عورت نے پہلے حضرت شاہ چند چراغ کے پاس حاضر ہو کر عرض کی کہ حضور دعا فرما دیں کہ اللہ رب کریم مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ حضرت شاہ چند چراغ نے فرمایا کہ آپ کی قسمت میں بیٹا نہیں بیٹی ہے۔ وہ عورت پھر بری امام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان سے بھی بیٹے کے لیے التجا کی۔ آپ نے مراقبہ فرمایا اور مراقبہ کرنے کے بعد اس عورت سے کہا کہ تمہاری قسمت میں بیٹا ہے۔ اس عورت نے عرض کی کہ میں تبھی تو آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں کہ اگر میری قسمت میں بیٹا نہیں تو بھی آپ کی دعا سے میرا کام ہو جائے گا۔ جب اس عورت نے بہت عجز و نیاز کا اظہار کیا تو حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ، اللہ کریم تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ کریم نے اس عورت کو جب لڑکا عنایت فرمایا تو بری امام کی حاضری کی نیت سے وہ اپنے گھر سے چل پڑی۔ جب راول پنڈی پہنچی تو خیال آیا کہ شاہ چند چراغ صاحب کی حاضری بھی دینی چاہیے۔ چنانچہ شاہ چند چراغ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ خداوند کریم نے بری امام کی دعا سے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ شاہ چند چراغ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا نہیں بیٹی ہے۔ جب اس عورت نے دیکھا تو فی الحقیقت بیٹی ہی تھی۔ آخر حیران و پریشان ہو کر وہ حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا واقعہ بیان کیا تو بری امام نے فرمایا کہ پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری گود میں لڑکا ہے۔ جب دیکھا تو لڑکا ہی تھا۔ پھر واپسی پر شاہ چند چراغ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ بری امام کی دعا سے لڑکا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لڑکا نہیں لڑکی ہے۔ جب دیکھا تو فی الواقع وہ لڑکی ہی تھی۔ وہ عورت بہت غمزدہ ہوئی اور پھر خیال آیا کہ بری امام کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کرائی جائے۔ چنانچہ دوبارہ جب بری امام کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا بیان کیا تو آپ کی دعا سے وہ لڑکی لڑکا بن گئی۔ بعد ازاں بری امام نے اس عورت کو فرمایا کہ جاتے ہوئے شاہ چند چراغ کے پاس اب مت جانا اور سیدھی گھر کی طرف چلی جانا۔ چنانچہ اس بڑھیا نے حسب الحکم ایسا ہی کیا اور بامراد ہو کر گھر چلی گئی۔ حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کی چلہ کشی کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ موضع لیلہ میں اہل یقین بڑی تعداد میں موجود تھے۔ جب حضرت شاہ عبداللطیف کی طبیعت موضع گنگڑ سے اکتا گئی تو آپ موضع لیلہ بھوتو میں چلے گئے۔ کچھ عرصہ یہاں قیام کیا اور اس ندی میں چلہ کشی کے لیے داخل ہو گئے جس کے کنارے موضع لیلہ بھوتو واقع ہے۔ روایت کی جاتی ہے کہ آپ 12 برس تک پانی میں ذکر الہی میں مشغول رہے، یہاں تک کہ مچھلیاں آپ کے جسم کا گوشت نوچ کر کھا گئیں اور آپ کو اس کا احساس تک نہیں ہوا۔ نکاحت انتہا کو پہنچی اور ایک دن بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آپ کے مرشد حضرت سخی حیات المیر، جو اس زمانے میں حسن ابدال میں مقیم تھے، حالت کشف میں یہ کیفیت دیکھی تو فوراً لیلہ بھوتو پہنچے اور آپ کو چلہ سے باہر آنے کا حکم دیا، مگر آپ چلنے پھرنے سے قاصر تھے، لہٰذا آپ کے ایک مرید نے آپ کو پانی سے باہر نکالا اور اپنے گھر لے گیا۔ اس مرید کے پاس 70 بھینسیں تھیں۔ روایت کے مطابق وہ روزانہ مرید آپ کا ایک بھینس کا دودھ دوتا اور شاہ عبداللطیف کو پلاتا۔ قدرت خدا دیکھیے کہ وہ جس بھینس کا دودھ آپ کو پلاتا وہ بیمار ہو کر مر جاتی، یہاں تک کہ 70 بھینسیں مر گئیں، مگر اس مرید باصفا نے اپنے مرشد سے اس کا ذکر تک نہیں کیا۔ لیکن جب آخری بھینس بھی مر گئی تو اسے تردد ہوا کہ اب دودھ کہاں سے لاؤں۔
جب اگلے دن شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ کو دودھ نہ ملا تو آپ نے استفسار کیا۔ مرید نے بھینسوں کے مرنے کا تمام ماجرا بیان کیا تو آپ زیر لب مسکرائے۔ پوچھا کہ کیا کوئی اور بھینس باقی نہیں ہے؟ مرید نے دست برسا عرض کی کہ حضور اب کوئی بھینس نہیں ہے، البتہ ایک بھینسا موجود ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ بھینسا کو دھو لو۔ قدرت خدا بندی سے وہ بھینسا بھینس بن گئی۔ مرید نے حسب الحکم بھینسا کو دوہا تو اس نے دودھ دے دیا، مگر وہ بھی بیمار ہوا اور مر گیا۔ مرید پریشان ہو کر پھر خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور صورتحال عرض کی۔ آپ پھر مسکرائے اور اسے ہدایت فرمائی کہ جس ندی میں آپ نے چلہ کشی کی تھی اس کے کنارے پہنچ کر ندی کی طرف پشت کر کے اپنی بھینسوں کے نام سے انہیں پکارے، مگر پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ مرید حسب الارشاد ندی کے کنارے پہنچا اور بھینسوں کے نام لے کر پکارنا شروع کر دیا۔ وہ جس بھینس کا نام لیتا وہ ندی سے نکل کر آپ کے پاس آ جاتی۔ اس طرح سب بھینسیں نکل آئیں تو اس نے بھینسے کا نام لے کر پکارا۔ بھینسا کھیلتا ہوا نکل رہا تھا کہ مرید نے پلٹ کر دیکھ لیا۔ جو ہی اس کی نگاہ بھینسے پر پڑی وہ بھینسا پتھر بن گیا۔ یہ پتھر اب بھی اس ندی میں نصف کنارے پر اور نصف ندی میں موجود تھا۔ پھر گردش زمانہ اور سیلاب کی وجہ سے اب یہ پتھر کا بھینسا غائب ہو چکا ہے۔ روایت ہے کہ اوچ شریف کے ایک بزرگ فن شاہ بخاری نے جب حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتوں کی شہرت سنی تو انہوں نے کہا کہ ہماری ولایت میں ایک مشہدی کیسے داخل ہو گیا ہے، ہم اس کی تمام قوتیں سلب کر لیں گے۔ اس کے بعد وہ 1,00,000 مریدوں کو لے کر پنڈی کی طرف بڑھے۔ حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ نے فن شاہ بخاری کے اس کوچ کا منظر حالت کشف میں دیکھا تو آپ نے مریدوں سے فرمایا کہ فن شاہ بخاری 1,00,000 مریدوں کا لشکر لے کر آ رہا ہے، تم ہوشیار ہو جاؤ۔ جب فن شاہ بخاری اپنے مریدوں سمیت جہلم کے قریب پہنچے تو حضرت بری امام نے جہلم کی طرف انگشت شہادت اٹھائی اور فن شاہ بخاری کا آدھا جسم بیکار ہو گیا۔ فن شاہ بخاری بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، چنانچہ انہوں نے فوراً حضرت میر شاہ خراسانی کی طرف رجوع کیا۔ حضرت میر شاہ خراسانی بھی کشف کی حالت میں یہ نظارہ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے فوراً بری امام رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ فن شاہ بخاری کی گستاخی کو معاف کر دیا جائے اور انہیں عذاب سے نجات دلائی جائے۔ حضرت بری امام نے فن شاہ بخاری کو گرفت سے آزاد کر دیا اور اس کے ساتھ ہی پیغام بھیجا کہ اگر آپ کو یہاں آنا ہے تو مہمان کی حیثیت سے آؤ، نہیں تو ادھر نہیں آنا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ فن شاہ بخاری ماں اپنے 1,00,000 مریدین کے بری امام رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے۔ اس پر حضرت کے مریدین تھوڑے پریشان ہو گئے کہ اتنے آدمیوں کو کہاں سے کھلایا پلایا جائے گا۔ انہوں نے اپنی مشکلات حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھیں تو آپ نے انہیں ایک کونڈا اور تھوڑا سا آٹا لانے کا حکم دیا۔ جب دونوں چیزیں لائی گئیں تو آپ نے یہ آٹا اپنے ہاتھوں سے گوندھا اور پھر اس پر اپنا رومال ڈال دیا اور فرمایا کہ اس میں سے آٹا لیتے جاؤ اور روٹیاں پکاتے جاؤ۔ چنانچہ اس آٹے سے روٹیاں پکا کر 1,00,000 مریدوں کو کھلائی گئیں اور وہ ختم نہیں ہوا۔ پھر فن شاہ بخاری نے حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ میری سواری کے شیر اور ہاتھ میں رکھنے کے سانپ کے لیے بھی خوراک کی ضرورت ہے۔ تو حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے رات کو ایک گائے شیر کے سامنے چھوڑ دی گئی اور سانپ کے لیے ایک مرغ کو، تاکہ ان کی خوراک ہو جائے۔ لیکن الگ صبح جب دیکھا گیا تو گائے اور مرغ دونوں موجود ہیں، لیکن سانپ اور شیر غائب ہیں۔ گائے نے شیر کو اور مرغ نے سانپ کو نگل لیا تھا۔ جب یہ ماجرا دیکھا تو فن شاہ بخاری بڑے حیران ہوئے تو حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ نے گائے کے پاس جا کر فرمایا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کی امانت واپس کر دو۔ تو گائے نے شیر کو منہ سے نکال کر پھینک دیا اور مرغ نے سانپ کو، اور وہ دونوں اثر نو زندہ ہو گئے۔ محترم دوستو، نور پور شاہ کے شمالی پہاڑی کے ساتھ ایک جگہ لوئے دندی کے نام سے مشہور ہے، جہاں ایک لمبا سا پتھر پہاڑی کے ساتھ معلق ہے، جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ایک دیو تھا۔ حضرت بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت میں وہ مخل ہوتا تھا۔ آپ نے اسے کئی مرتبہ منع فرمایا مگر وہ باز نہیں آیا۔ ایک روز آپ کو غصہ آیا تو آپ مصلے سے اٹھے اور دیو کو گردن سے دبوچ کر ہوا میں اچھال دیا۔ وہ دیو اوندھے منہ گرا اور پتھر بن گیا، جو اب بھی وہاں موجود ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ آپ نے موزہ باغ میں ایک کھیت کسی مزارے کو بٹائی پر دے رکھا تھا۔ اس میں ایک مرتبہ اس نے ماش کی فصل بوئی
جب فصل تیار ہوئی تو مزارع کی نیت میں فطور آ گیا اور وہ ساری فصل اٹھا کر اپنے گھر لے گیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہہ دیا کہ فصل میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ خاموش رہے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ مزارع کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ مجھے کھانا کھلاؤ۔ جب مزارع کھانا لایا تو اس میں ماش بھی موجود تھی۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ اس قدر اچھی ماش کہاں سے لائے ہو؟ مزارع نے جواب دیا کہ کہیں سے ملی ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ سامنے والی کوٹڑی میں جو بوریاں پڑی ہیں ان میں کیا بھرا ہے؟ مزارع نے جواب دیا کہ بس کنکریاں بھری ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے اور کھانا کھانے کے بعد آپ واپس تشریف لے گئے۔ مزارع آپ کے کشف و کرامات سے تو واقف تھا۔ جب آپ تشریف لے گئے تو وہ کچھ گھبرایا اور اس نے بوری کو کھول کر دیکھا تو اس میں سوائے کنکروں اور پتھروں کے کچھ نہیں تھا۔ اب اس نے دوسری بوری کھولی، اس میں بھی کنکر اور پتھر نکلے، یہاں تک کہ اس نے اناج کی کوٹڑی خالی کر دی اور سب بوریوں سے کنکر اور پتھر برآمد ہوئے۔ مزارع جھوٹ بولنے اور آپ کو دھوکہ دینے پر سخت نادم و شرمندہ ہوا اور فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی مانگی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے جھوٹ اور فریب سے ہمیشہ پرہیز کرنے کی تلقین کی اور معاف فرما دیا۔ جو ماش، کنکریاں اور پتھر بنے تھے وہ آج تک موضع باغ کلاں میں بری امام کے والد شاہ محمود رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب پڑے ہوئے ہیں۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ شہنشاہ دہلی بہادر شاہ اول آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کی خدمت میں زر و جواہر پیش کیے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے زر و جواہر کی ضرورت نہیں ہے، یہ چیزیں دنیا کے کتوں کے لیے ہیں۔ بہادر شاہ اول دل میں خفا ہوا اور پھر اصرار کیا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ تو دل میں فاسد خیال رکھتا ہے، میں تیرے زر و جواہر کو ریت کے زروں کے برابر بھی اہمیت نہیں دیتا۔ بہادر شاہ نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی گفتگو نہیں سنی تھی۔ وہ کچھ رنجیدہ ہو گیا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اے شاہ، اپنی آنکھیں بند کرو اور مراقبے میں جاؤ۔ بہادر شاہ مراقبے میں گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شاہ عبداللطیف کے مصلے کے نیچے بے انداز دولت اور زر و جواہر کے انبار لگے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ بڑے پشیمان ہوا اور معافی کا خواستگار ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کے زر و جواہر سے زیادہ قیمتی وہ جواہر ہیں جو عبادت خداوندی سے حاصل ہوتے ہیں۔ آپ نے بہادر شاہ کو تلقین فرمائی کہ وہ ارکان اسلام کو قائم رکھے اور دین کے اصولوں کو فروغ دے۔ پیارے دوستو، بری امام رحمۃ اللہ علیہ کا دور مغل بادشاہ شاہ جہاں کا دور تھا۔ شاہ جہاں بادشاہ کسی مہم پر ہزارہ کے دورے پر آیا ہوا تھا۔ یہاں حاسدین نے امام بری سرکار کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو بادشاہ کے لیے خطرہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ بادشاہ بھی لوگوں کی باتوں میں آ گیا اور اس نے ایک فوج تیار کی جو حضرت امام بری کی خانقاہ پر جا کر ان کو اور ان کے معتقدین کو گرفتار کرنے پر متعین کی گئی۔ اس کام کے لیے بادشاہ نے شہزادہ اورنگزیب کی ڈیوٹی لگائی۔ اورنگزیب آپ کی درسگاہ پر فوج لے کر پہنچ گیا، مگر آپ نے اس کی آمد کی بالکل پرواہ نہیں کی اور نہ ہی فوج سے گھبرائے، بلکہ قرآن مجید کے درس و تدریس میں مشغول رہے۔ شہزادہ بڑا متاثر ہوا کہ یہ واقعی کوئی درویش انسان ہے جس نے نہ صرف میری آمد کی کوئی پرواہ نہیں کی بلکہ فوج سے مرعوب بھی نہیں ہوا۔ آپ نے شہزادے کی دلی کیفیت کو فوراً بھانپ لیا، قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ تھا کہ بے شک اللہ کے ولی کسی خوف اور حزن و ملال سے نہیں ڈرتے۔ اس آیت کے بیان کے بعد آپ دوبارہ درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ شہزادہ کھڑا آپ کو دیکھتا رہا۔ اب شہزادے نے بھی ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ اور رسول کی اطاعت کے علاوہ حاکم وقت کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں غرق ہوں، امیر کی پرواہ کس طرح کروں؟ پھر آپ نے درس دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو لائق حمد و ثنا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر و قابض ہے، اس کا نور چہار سو ہے، اس کا کوئی شریک و ثانی نہیں، وہ ہر برائی اور عیب سے مبرہ ہے۔ اس کے بعد شہزادے نے آپ سے دعا کروائی۔ آپ نے اس کے حق میں تفصیلی دعا فرمائی، اس کو دعا کی اہمیت کے متعلق بتایا کہ اس ضمن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی بیان کیے کہ اللہ تعالیٰ کو دعا سے زیادہ کوئی بھی چیز پسند نہیں۔ جو شخص اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دعا کی قبولیت کا یقین رکھ کر دعا مانگنی چاہیے۔ شہزادے نے دعا کے قبول نہ ہونے کے بارے میں بھی آپ سے بات کی۔ اس کا جواب دیتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
کہ رزق حلال دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد شہزادے اورنگزیب کو خوشخبری دی کہ تم ہندوستان کے بادشاہ بنو گے، مگر یاد رکھنا جب تک تم رزق حلال نہیں کماؤ گے اور اپنی اولاد کو پاک اور اچھی روزی نہیں کھلاؤ گے، تمہاری دعا ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ اورنگزیب پر آپ کی حکیمانہ باتوں کا بہت اثر ہوا۔ اس نے بادشاہ سے پہلے اور بادشاہت کے بعد ہمیشہ قرآن حکیم کی کتابت کر کے روزی کمائی اور رزق حلال کمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اورنگزیب کو یہ بھی تلقین کی کہ رعایا کے ساتھ انتہائی محبت اور شفقت کا سلوک کرنا بادشاہ کو بڑی تقویت پہنچاتا ہے، اور ایسے بادشاہ سے ہی حکومت کو دوام ملتا ہے جو اپنی رعایا میں بہت مقبول ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اورنگزیب خود کچھ خدام کے ہمراہ بطور ہدیہ نذرانہ کچھ جواہرات اور ایک عصا اور ایک تسبیح لے کر حضرت بری امام کے پاس حاضر ہوا۔ اس وقت آپ طلباء کو سبق پڑھا رہے تھے۔ شہزادہ اورنگزیب ماں اپنے خدام کے وہاں کھڑا رہا۔ آپ نے کچھ توجہ نہیں کی اور بدستور درس دینے میں مشغول رہے۔ خدام تو ان کی بے پرواہی دیکھ کر سیخ پا ہو گئے، لیکن اورنگزیب کا عقیدہ پختہ ہو رہا تھا۔ پھر جب آپ پڑھائی سے فارغ ہوئے تو ملاقات کا شرف بخشا۔ اورنگزیب نے نذرانہ پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی سلطنت میں کئی محتاج، یتیم اور بیوگان ہیں، یہ جواہرات ان کو دیجیے۔ ہمارا وقت خدا کے فضل و کرم سے اچھا گزر رہا ہے، اور عصا بھی اسے واپس کر دیا۔ ساتھ ہی فرمایا کہ یہ عصائے حکومت سمجھو۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکومت دے دی تو عدل و انصاف سے حکومت کرنا، ظلم نہیں کرنا۔ تسبیح کے متعلق آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس کے دانے رعیت کی مثال ہیں اور امام بادشاہ کی مثال ہے۔ دانوں کا تعلق دونوں طرف سے امام کے ساتھ ہے، اور اس نے سب کا بوجھ برداشت کیا ہوا ہے۔ بادشاہ کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ الغرض اورنگزیب جب یہ تمام منظر دیکھ کر واپس شاہ جہاں کے پاس پہنچا تو اس نے بادشاہ سے عرض کی کہ آپ کی تمام بادشاہی میں ان جیسا کوئی آدمی نہیں ہے جسے لوگ واجب القتل سمجھتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے اور دنیا سے بے نیاز ہے۔ یہ سن کر شاہ جہاں کا غضب کچھ کم ہوا۔ نیز روایت ہے کہ حضرت موصوف کو لنگر کے لیے جاگیر دینے کی بھی پیشکش کی گئی، لیکن آپ نے مسترد کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ضلع ہزارہ کے ایک معزز خاندان کے سردار سید نور محمد کی صاحبزادی بی بی دامن خاتون سے شادی کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک لڑکی عطا کی جو کچھ ہی عرصے کے بعد رضائے الہی سے وفات پا گئی۔ اس سانحہ کے کچھ مدت بعد آپ کی اہلیہ بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ آپ نے دوسری شادی نہیں کی اور ان بال بچوں اور ذمہ داریوں سے آزاد ہو کر اپنا سارا وقت خدا کی راہ میں گزارنا شروع کر دیا۔ آپ نے اپنی زندگی کا ایک باب بطور سالک گزارا، جبکہ دوسرا باب آپ نے مجذوب کے طور پر گزارا۔ آپ کی زندگی اتباع رسول کا ایک نمونہ تھی۔ آپ نے پٹوار کے خطے میں رشد و ہدایت کے وہ چراغ روشن کیے کہ تمام علاقے کی کایا ہی پلٹ گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بے لوث دینی خدمت سر انجام دی۔ آپ کے دم قدم سے کفر اور ظلمتوں کے بادل چھٹ گئے۔ آپ نے لوگوں کو جہاں اخلاقی، اسلامی اور مذہبی تعلیم دی، وہاں تصوف اور روحانیت کے بھی جام پلائے۔ آپ ایک انقلاب آفریں ہستی تھے۔ آپ کی نادر روزگار درسگاہ نے اسلام کو بہت ترقی دی۔ آپ نے اسلام کی حقیقی خدمت کر کے خدا کی رضا حاصل کی۔ حضرت شاہ لطیف بری امام رحمۃ اللہ علیہ نے 1117 ہجری میں وفات پائی۔ آپ کو نورپور شاہ میں سپرد خاک کیا گیا، جہاں بعد میں آپ کا مزار اقدس بھی پختہ تعمیر کیا گیا۔ یہ مزار نورپور شاہ اسلام آباد میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ تو پیارے ناظرین، یہ حضرت شاہ عبداللطیف بری امام رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حالات و واقعات تھے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ حضرت بری امام سرکار کے صدقے اللہ میری اور آپ سب لوگوں کی مغفرت فرمائے، اور اللہ کریم سے یہ بھی دعا ہے کہ میرا یہ بیان کرنا اور آپ لوگوں کا سننا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔